سورۃ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 52۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ارأیتم ان کان من عند اللہ ثم کفرتم بہ من اضل ممن هو فی شقاق بعید، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید، الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، الا انہ بکل شیء محیط۔ قل ارأیتم ان کان من عند اللہ، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے کہ بھلا بتاؤ مجھے، اگر یہ کلام پاک واقعہ ہی اللہ کی طرف سے ہے، ثم کفرتم بہ، پھر بھی تم اس کا انکار کرتے ہو، من اضل ممن هو فی شقاق بعید، تو پھر اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو خام خواہ کی دور کی مخالفت میں پڑا ہوا۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق، ان قریب ہم دکھائیں گے ان کو اپنی نشانیاں جہان میں بھی، وفی انفسہم، اور خود ان کے اپنے آپ میں بھی، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ واضح ہو جائے ان کے لیے کہ بے شک یہی کلام حق ہے۔ اولم یکفی بربک، کیا کافی نہیں ہے تجھے تیرا پروردگار، انہ علی کل شیء شہید، کہ بے شک وہ ہر چیز پہ گواہ ہے۔ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، خبردار ہو جاؤ یہ لوگ اب تک بھی اپنے رب کی ملاقات میں شک میں پڑے ہیں۔ الا انہ بکل شیء محیط، آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک وہی اللہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس صورت مبارکہ کا آغاز بھی قرآن کریم کی حقانیت اور عظمت اور شان سے ہوا۔ اللہ پاک نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ کتاب ہے جس میں اللہ نے اپنی نشانیاں فصلت، تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے۔ اختتام میں بھی ان آخری آیات میں قرآن کریم کی عظمت، قرآن کریم کی شان اور بلندی ہی بیان ہو رہی۔ میرے محترم دوستو، اللہ رب العالمین کا احسان ہے، شکر ہے، فضل اور کرم ہے۔ الحمدللہ ہم دل و جان سے یہ بات سمجھتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن پاک اللہ کا کلام ہے۔ ہمارا اس پہ ایمان ہے، یقین ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں عملی زندگی میں بھی قرآن کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب ہو جائے۔ لیکن آج دنیا کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی بھی ہے کہ جو آج بھی قرآن کریم کو اللہ کا کلام یا کتاب سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، آج بھی اس بات کے انکاری ہے کہ یہ کوئی اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ رب العالمین ابتدا کے اندر ان لوگوں کو جو مشرکین عرب تھے، جنہوں نے قرآن کریم کو جھٹلایا، ٹھکرایا، اللہ کا کلام اور کتاب سمجھنے کی بجائے اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے من گھڑت سمجھا، اللہ ان کو بھی مخاطب کر رہے
اور آج کے انسانوں کو بھی مخاطب کر رہے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے میرے محبوب آپ ان سے سوال کریں، آپ ان سے پوچھیں کہ بھلا بتاؤ ان کان من عند اللہ، اگر یہ کلام پاک واقع ہی اللہ کی طرف سے ہوا اور اللہ کی طرف سے ہے، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں، تو ثم کفرتم بھی، پھر بھی تم بلا سوچے سمجھے اس کا انکار کرتے رہو گے، صرف ضد اور ہٹ درمی میں کہ جی ہم نہیں مانتے۔ کوئی تھوڑا سا غور کرو، سوچو، اس کتاب کے چیلنج کو دیکھو، اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرو، اس کے علوم کو پڑھو، اس کی فصاحت و بلاغت، اس کے مضامین کی یکسانیت، اس میں سابقہ قوموں کے سچے واقعات، اس میں آنے والے حالات کی پیشین گوئیاں، اس کے احکامات، ان کی ساری ترتیب کو دیکھو۔ قرآن کریم کا لفظ لفظ بول کے بتا رہا ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں، بلکہ یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام۔ سارے مل کے بولے کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام۔ میرے محترم دوستو، اللہ پاک نے ان کو متنبہ کیا، اسی طرح اگر تم بلا سوچے سمجھے اس کتاب کا انکار کرتے رہو گے تو یاد رکھو من اضل ممن هو فی شقاق بعید، اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہوتا جو خام خواہ دور کی مخالفت میں پڑا رہے۔ ایک بندہ مخالفت کرتا ہے کسی دلیل کی بنیاد پر، کسی وجہ سے، اس کے بارے میں تو توقع ہوتی ہے کہ وہ کبھی دلیل اس کی سمجھ میں آ جائے تو وہ راہ راست پہ آ جائے گا، اس کو سمجھ آ جائے گی۔ لیکن ایک بندہ ویسے ہی ضد اور ہٹ درمی کی بنیاد پہ مخالفت کرتا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے کہ جی بس کوا سفید ہے، میں نہیں مانتا، ایسے شخص کی راہ راست پہ آنے کے امکانات بھی معدوم ہو جاتے، ختم ہو جاتے۔ اس لیے ایسے شخص کے متعلق فرمایا اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہوگا جو خام خواہ دور کی مخالفت میں پڑا رہے۔ فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی ہدایت کے لیے، ان کو راہ راست پہ لانے کے لیے سنریہم آیاتنا، ہم اپنی آیتیں دکھائیں گے، اپنی نشانیاں دکھائیں گے ان کو، فی الآفاق، آفاق میں بھی۔ علماء فرماتے آفاق کہتے ہیں آسمان کے اس کنارے کو جو دنیا سے نظر آ رہا ہے، جو ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ یہ آسمان کا کنارہ ہے، اس کو آفاق کہا جاتا ہے۔ افق کی جمع ہے، مغرب اور عشاء کی نماز کے وقت میں افق کا تذکرہ آتا ہے، اسی سے آفاق ہے۔ اللہ پاک فرماتے کہ ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے۔ آفاق سے مراد یہاں پہ عالم کائنات، اس پورے جہان کے اندر اللہ نے کتنی نشانیاں بکھیری ہوئی، سورج کا طلوع ہونا، غروب ہونا، چاند کا نکلنا، بڑھنا، گھٹنا، ختم ہونا، پھر طلوع ہو جانا، ہواؤں کا چلنا، بارشوں کا برسنا، پرندوں کا چہچہانا، پھل پھول باغات، یہ ہر چیز کائنات کی یہ اللہ رب العالمین کی نشانی ہے، اللہ کی قدرت کا نشان ہے۔ اگر کائنات کی ہر چیز پہ غور کرے تو آفاق عالم، پوری کائنات، اس جہان کی ہر چیز بول بول کے بتاتی ہے کہ میرا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ میرا بنانے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اسی اللہ کا یہ کلام ہے۔ فرمایا اگر یہ جہان کی نشانیاں ان کو دور لگتی ہیں، اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا نا افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، اونٹ کو دیکھو میں نے کیسے پیدا کیا، وإلى السماء کیف رفعت، آسمانوں کو دیکھو کیسے بلند کیا، وإلى الجبال کیف نصبت، پہاڑوں کو دیکھو میں نے کیسے ان کو نصب کیا، جما دیا، وإلى الأرض کیف سطحت، زمین کو دیکھو میں نے کیسے بچھا دیا۔ یہ ساری چیزیں قابل غور ہیں،
انسان ان پہ غور کرے، توجہ دے، دھیان دے، تو ایک ایک چیز بول بول کے بتاتی کہ میرا پیدا کرنے والا کون ہے، وہ اللہ ہے۔ فرمایا اگر دور نہیں جانا چاہتے تو وفی انفسہم، اپنے آپ میں ہی غور کر لے، اپنے جسم میں غور کر لے۔ اللہ نے اس 5-6 فٹ کے وجود کے اندر کتنی بہترین مشینری فٹ کر دی، چھوٹے چھوٹے کیسے پارٹس اللہ نے بنا دیے جو بر وقت کام کر رہے اور ہر وقت کام کر رہے۔ ہم رات کو کھا پی کے سو گئے، رات کا وقت ہمارے سوئے ہوئے یہ سانس کا نظام چل رہا ہے، پھیپھڑے سکڑ رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، سانس آ جا رہا ہے۔ ایک لمحے کے لیے اللہ پاک اس کو روک دے تو بتاؤ انسان زندہ رہ سکتا ہے؟ ہم سو گئے، معدے کا نظام چل رہا ہے، کھانا پینا ہضم ہو رہا ہے۔ ہم سو گئے، گردوں کا نظام چل رہا ہے، اپنی جگہ پہ وہ کام کر رہے، مفید چیزوں کو جسم کا حصہ بنا رہے، مضر چیزوں کو جسم سے خارج کرنے کے لیے ان کی جگہ پہ بھیج رہے۔ یہ سارے جسم کے اندر سارا سسٹم اور نظام یہ بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ ایسی مشینری بنائی انسان کے جسم کی کہ جس کو نہ تیل دینے کی ضرورت، نہ اوور ہال کرنے کی ضرورت، نہ ٹیوننگ کی ضرورت ہے۔ یہ جسم کی مشینری 60-70 سال تک بلا کسی خرچے کے انسان کے جسم کا ساتھ دیتی رہتی۔ ہم اپنی کمزوریوں، کمیوں، کوتاہیوں کی وجہ سے اس مشینری کو کمزور کر لیتے ہیں، لیکن اللہ کی یہ مشینری اللہ کی ہدایات کے مطابق استعمال کرے تو یقیناً یہ مشین دیر تک فائدہ دیتی۔ اور پھر اگر دل دماغ پہ ہم اللہ کی کتاب کو حاوی کر لیں، اللہ کی کتاب کو حاوی کر لیں دل دماغ پہ۔ کسی نے کہا نا اگر انسان کے دل دماغ پہ نفسانیت کا قبضہ ہو، خواہشات کا قبضہ ہو، تو پھر یہ انسان نہیں، یہ انسان کے جسم میں حیوان ہے۔ اور اگر انسان کے دل دماغ پر خود اپنی سوچ کا قبضہ ہو، خواہشات کا قبضہ نہ ہو، اپنی سوچ ہو، تو یہ کسی درجے میں انسان ہے۔ لیکن اگر اس انسان کے دل دماغ پہ قرآن کا قبضہ ہو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا قبضہ ہو، تو پھر یہ حقیقی معنوں میں انسان بھی ہے، صاحب ایمان بھی ہے۔ اللہ کرے ہمارے دل دماغ پہ قرآن و سنت کا کنٹرول ہو۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے اگر یہ ایسے نہیں مانتے ہم ان کو نشانیاں دکھائیں گے، آفاق عالم میں بھی، خود ان کے اپنے جسموں میں بھی، یہاں تک کہ ان کے سامنے حق نکھر کے ساتھ آ جائے، سامنے آ جائے، حتیٰ یتبین لہم الحق، حق ان کے سامنے نکھر جائے، واضح ہو جائے، ان کو پتہ چل جائے کہ یہ سچائی ہے، یہ حقیقت ہے۔ اللہ پاک فرماتے اس کے لیے ہم ان کو نشانیاں دکھاتے رہیں گے۔ آج تک اللہ دکھا رہے، اپنی قدرت کے نشان دکھا رہے۔ میرے محترم دوستو، نظام عالم چل رہا ہے، خود ہمارے جسموں کا نظام چل رہا ہے، اس سب کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اسی اللہ کا یہ کلام ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا میرے محبوب اگر یہ نہیں مانتے، ابو جہل اینڈ کمپنی تسلیم نہیں کرتی، یہ ضدی ہٹ دھرم لوگ اس قرآن کو نہیں مانتے، تو آپ پریشان کیوں ہیں؟ اولم یکفی بربک، کیا اللہ تھوڑا ہے؟ کیا اللہ کافی نہیں ہے اس بات کے لیے کہ وہ گواہی دے رہا ہے کہ تو اللہ کا رسول ہے؟ میرے محترم دوستو، سب سے بڑی گواہی کس کی گواہی ہے؟ اللہ کی۔ سارے مل کے بولے، سب سے بڑی گواہی کس کی گواہی؟ اللہ رب العالمین۔ اور اللہ گواہ ہے کہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کے رسول ہے؟ اللہ کے رسول ہے۔ اور اللہ گواہ ہے کہ قرآن کریم کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی کتاب ہے۔ فرمایا میرے محبوب جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
اگر یہ لوگ نہیں مانتے، نہیں تسلیم کرتے، اس حقانیت کو جھٹلاتے ہیں، تو آپ تنگ دل نہ ہو، پریشان نہ ہو، آپ بالکل اپنے آپ کو نا امید نہ کریں۔ آپ کی رسالت کا گواہ اللہ رب العالمین ہے، قرآن کریم کی حقانیت کا گواہ بھی اللہ رب العالمین ہے۔ فرمایا ان لوگوں کو خبردار ہو جانا چاہیے، الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، یہ بات غور سے سنیں، دل کی تختی پہ لکھ لیں، آگاہ ہو جائیں، خبردار ہو جائیں۔ دراصل یہ لوگ آج تک اپنے رب کی ملاقات میں شک میں پڑے ہوئے، ان کو رب کی ملاقات کا یقین ہی نہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ اپنی زمانہ خلافت میں منبر پہ خطبہ دینے کے لیے جلوہ افروز ہوئے، تو فرمانے لگے اسی آیت مبارکہ کو پڑھ کے، الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، فرمایا یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات سے شک میں پڑے ہوئے۔ فرمایا دو قسم کے لوگ ہیں، ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جو نافرمان ہیں، جو بالکل انکار کرتے ہیں کہ کوئی ملاقات نہیں ہوگی رب کی، مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، یہ تو فرمایا نافرمان ہیں۔ اور ایک وہ لوگ ہیں کہ جو اس بات پہ یقین تو رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، رب کے سامنے پیش ہونا ہے، لیکن پھر بھی اس کی تیاری نہیں کر رہے۔ فرمایا یہ لوگ بے وقوف ہیں۔ تو جو کافر ہیں، آخرت کو مانتے ہی نہیں، وہ تو نافرمان ہیں، اور جو مسلمان ہو کر، ایمان والا ہو کر، آخرت پہ یقین رکھ کے پھر آخرت کی تیاری نہیں کرتا۔ اور آخرت کی تیاری کیا ہے؟ ایک آدمی کو یقین ہے میں نے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، وہ پھر بھی دھوکہ دہی سے باز نہیں آتا۔ یقین ہے میں نے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، وہ پھر بھی ملاوٹ سے باز نہیں آتا، فراڈ سے باز نہیں آتا، رشوت سے باز نہیں آتا، لوگوں کے حق مارنے سے باز نہیں آتا، چوری سے باز نہیں آتا، ڈکیتی سے باز نہیں آتا، آنکھوں کو غلط استعمال کرتا ہے، کانوں کو غلط استعمال کرتا ہے، دل دماغ سے غلط سوچتا ہے، یقین بھی ہے کہ رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، پھر بھی نماز کی پابندی نہیں کرتا، مسجد سے تعلق نہیں جوڑتا، تو اس کا مطلب حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں یہ تسلیم کر کے، مان کر، اللہ کی ملاقات کا یقین رکھ کے اس کے لیے تیاری نہیں کر رہا، یہ انسان بے وقوف ہے۔ جو نہیں مانتا وہ تو نافرمان ہے، جو مان کر بھی تیاری نہیں کرتا، حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں یہ بے وقوف انسان ہے۔ فرمایا الا انہ بکل شیء محیط، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، غور سے سنو، اللہ ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئے، کائنات کی کوئی چیز اللہ کے گھیرے سے باہر نہیں ہے، ہر وقت ہر چیز اللہ کے کنٹرول کے اندر ہے۔ اگر کوئی انسان سمجھتا ہے کہ میں ڈنڈیاں مار کے، نافرمانیاں کر کے، حکم عدولیاں کر کے میں تب بھی اللہ سے بچ جاؤں گا، میں کہیں چھپ جاؤں گا، فرمایا یہ بات تمہاری خام خیالی ہے، یہ غلط ہے۔ ہر وقت ہر چیز اللہ کے گھیرے میں ہے، کوئی چیز اللہ کے گھیرے سے باہر نہیں ہے۔ یہ میرے محترم دوستو اس صورت مبارکہ کی آخری آیات ہیں، ان کا پوری آیات کا خلاصہ، صورت مبارکہ کا خلاصہ یہی کہ قرآن کریم کو حق اور سچ کتاب سمجھ کر اپنی زندگی کا امام اس کتاب کو بنایا جائے۔ آج ہم شریعت پہ بھی چلتے ہیں تو ہمارا ذہن ہوتا ہے ہماری مرضی کا مسئلہ آ جائے، جو میں چاہتا ہوں اس طرح کا مسئلہ بن جائے، یہ نہیں سوچتے اللہ کا قرآن ہمیں کیا کہتا ہے۔ بیٹیوں کو وراثت میں حق دینا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جناب کوئی صورت ایسی نکل آئے نہ ہی دینا پڑے، بہنوں کا حصہ ہم معاف کرا لیں، یہ نہیں سوچتے کہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے، اس کا فرمان کیا ہے، اس کے مطابق چلیں۔ میرے محترم دوستو، صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک، بیت الخلاء سے لے کر بیت اللہ تک،
مسجد سے لے کے بازار کی زندگی تک ہر جگہ جب تک ہم قرآن کو اپنا امام نہیں بنائیں گے ہماری زندگیوں میں سکون کبھی نہیں آ سکتا۔ اس انسان کی مشینری کو اس کتاب ہدایت کے مطابق چلائیں گے تو اس زندگی کو سکون ملے گا، ورنہ مال دولت چیزیں اسباب آسائشیں راحتیں آرام چین سکون سارے اسباب ہوتے ہوئے بھی اس جسم کو چین اور سکون نہیں مل سکتا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کا یقین نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔